ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر دوزخ میں آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، تم ان سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، سو ان 4 مہینوں میں کسی کے خلاف اقدام سے اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھو، اور مشرکوں سے خاص کر سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو زیادتی سے بچنے والے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کا ہٹا دینا ان کے کفر ہی میں ایک اضافہ ہے، جس سے یہ منکرین گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال یہ حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر کے خدا کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال بنا لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو وہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس لیے اٹھو، اگر نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب انہی منکروں نے اس کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے اس وقت اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے، اور منکروں کی بات اس نے نیچی کر دی اور خدا کی بات ہی اونچی رہی۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے پیغمبر، اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے عذر حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا کچھ سامان کرتے،
لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، اس لیے کہ تم بد عہد لوگ ہو۔ ان کا انفاق درخور قبول نہیں ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، سو ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو۔ اللہ تو اب یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، درحال ہے کہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تو رسی توڑا کر ادھر بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان میں ایسے بھی ہیں اے پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اگر یہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ انہیں بتا دو کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز اس لیے کہ گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان زدوں کے سنبھالنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ کہہ دو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والوں پر اعتماد کرتا ہے، اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے جو تم میں سے پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ سن لو جو اللہ کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں
کہ وہ اس کو راضی کریں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو کیا نہیں جانتے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔